أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ سب کا کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 124، لیسن نمبر 124، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، حفظ کریں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص قرآن کی سب سے تقریباً چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ بھی چھوٹی سی ہے اور اکثر لوگ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوافل میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور اس کے اندر مکمل توحید کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے تاکہ پتہ رہے کہ سورۃ الاخلاص کے اندر توحید کس طرح سے ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر پڑھیں تو ثلث قرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، 2 دفعہ پڑھیں تو آدھے قرآن کا ثواب، 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے سورۃ الاخلاص کھل چکی ہے، اور جس طرح سے میں بتا چکی ہوں کہ سورۃ الاخلاص یہ جو چھوٹی سی سورت ہے، یہ مختصر سی سورت بڑی ہی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ اور صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اور مسند احمد میں اس کے باعث کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اس پر یہ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اس کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہوگا۔ قل ہو، ہا گلے کے آخری حصے سے، واللہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اور احد آ کو چھوٹا اور ہا کو گلے کے درمیان سے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے اور سواد کو پر پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ اللہ الصمد لم یلد، یا کو چھوٹا پڑھنا ہے اور دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، لم یلد ولم یولد، یو کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ واو مدہ کی وجہ سے، ولم یولد ولم یکن لہ، وَلَمْ یَکُن، یا کو چھوٹا پڑھنا ہے اور کاف کو لام سے ملائیں گے، کلہ، نون لام کے اندر داخل ہو گیا، اور ہو کو کھینچیں گے الٹے پیش کی وجہ سے، وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد، کاف کو چھوٹا پڑھیں گے، فا کو چھوٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، کُفُوًا احد، کوئی یہاں پہ غنہ وغیرہ نہیں ہونا۔ آ کو چھوٹا پڑھیں گے اور ہا کو گلے کے درمیان سے نکالیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جب مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، کہہ دیجئے هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس
اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے اختیار میں، اس کے اختیارات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی وہ اپنے اختیارات کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اس کے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ خود سے تمام معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، سورج چاند کو پیدا کرنا، ستاروں کو، آسمان کو، پانی کو، پہاڑوں کو، جانوروں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ تعالی اکیلے کا ڈیسیژن تھا۔ اللہ رب العزت خود ہر چیز کا مالک ہے اور خود وہ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ کلمہ کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت نازل کر کے کہا کہ یہ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ اس کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح سے اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ یاد تو ہوگی آپ کو، تجوید کے لحاظ سے اس کو ضرور دیکھ لیں، اور پھر اس کو اپنے نوافل کے اندر ضرور آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں، وہ بھی سیکھیں، وہ بھی اس سے پہلے میں پڑھا چکی ہوں۔ سورۃ الکافرون نوافل میں پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت میں، اور آپ کسی اور کوئی اور آپ نے سورت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ آپ اس سورت کو بھی ملا سکتے ہیں، جس طرح سے صحابہ کرام محبت کی وجہ سے اس کو پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو بہت اچھی سورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا 30واں پارہ بھی ختم ہونے کی طرف ہے، 2 صورتیں رہ گئی ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے، نیکسٹ سبق جو ہے وہ معوذتین ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس چینل کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور اس میں آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔